अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले ये अहम खबर शामिल करेंगे। लंदन में मुकीम साबिक वजीर खजाना इसाक डार तकरीबन 5 साल बाद अगले माह पाकिस्तान आ जाएंगे। बतौर सेनेटर हल्फ उठाएंगे। पहले कानूनी महाज पर मुकदमात का सामना भी करेंगे। वफाकी काबीना में शमूलियत इसके बाद मुतवक्के है। तफसीलात टिका खान सानी की रिपोर्ट में देखिए। डार की आइंदा माह के तीसरे हफ्ते में वापसी की गूंज। इत्तलात के मुताबिक इसहाक डार वतन वापसी पर बतौर सेनेटर हलफ उठाकर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। साबिक वजीर खजाना आमदन से जायद असासों के केस समेत अपने खिलाफ मुकदमात का अदालतों में सामना करेंगे। उन पर 5 साल के असासों का रिकॉर्ड जमा न करवाने का भी इल्जाम है। मुआशी बुहरानों में मर्द आहन समझे जाने वाले इसहाक डार वफाकी काबीना में कब और कौन सा कलमदान संभालेंगे, फैसला अदालतों के फैसले आने के बाद किया जाएगा। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है खालिद अजीम साहब ने। जी खालिद अजीम साहब, क्या कमेंट करेंगे सर इसहाक डार साहब की वतन वापसी को कैसे देख रहे हैं आप? ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो इसकी सियासी हवालों से है और चूंकि अब इस वक्त उनके लिए एक कंड्यूसिव फजा मौजूद है मुल्क के अंदर, अगरचे उनके खिलाफ मुकदमात भी मौजूद हैं, उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी फौरी गिरफ्तारी का खतरा शायद न हो और वो हिफाजती बेल के जरिए पाकिस्तान के अंदर एंटर हो सकते हैं। इनका ये इशू जो है वो खासी अरसे से चल रहा है, खासतौर पे ये कि उन्होंने ओथ नहीं दिया हुआ और पहले 2018 में उनकी रुकनीत उस वक्त मुअत्तल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जबकि चीफ जस्टिस साकिब निसार थे। उन्होंने इसको सस्पेंड किया हुआ था, लेकिन दिसंबर 2021 में वो सस्पेंशन का ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, जिसके बाद उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो इसी साल जारी हुआ था, लेकिन उन्होंने वो ओथ नहीं दे सके थे। ओथ के लिए उन्होंने एक दरख्वास्त की थी कि उनका जो है वीडियो लिंक पे ओथ दे दिया जाए या सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो लंदन में जो हाई कमिश्नर हैं उनको मुकर्रर करने के रूल्स के तहत उनको इख्तियार हासिल है, लेकिन उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई थी और उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में थे। एक तो उनके ओथ का मामला है, दूसरा ये भी बहुत वाज़ेह है कि चूँकि उनकी महारत इक़्तिसादी उमूर में है और बल्कि कहा जा सकता है कि खासा अर्सा मुस्लिम लीग नून की जो माशी पॉलिसियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर इसहाक़दार बनाते रहे हैं। अब भी कहा जाता है कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं और उसमें उनकी मुशावरत मौजूद होती है, अगरचे वो बजट चाहे मिफ्ता इस्माइल पेश करें या प्लानिंग का मामला एहसन इकबाल देखें, लेकिन उसमें इनपुट जो है वो शामिल होता है इसहाक डार का। लेकिन अब इसहाक डार जो है उनकी अगर खुद वापसी यहाँ पे होती है तो एक हम उस मंजर में कुछ तब्दीली देखें, लेकिन बताया यही जा रहा है कि पहले वो अपने मुकदमात पे तवज्जो देंगे और उसके बाद फिर देखा जाएगा। ठीक है, पहले मुकदमात पर वो तवज्जो देंगे, उनका सामना करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, क्या समझते हैं मुल्क को जो इस वक्त माशी चैलेंजेस दरपेश हैं, इसहाक डार की अगर बात की जाए तो इकॉनमी में उनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं, क्या समझते हैं इन चैलेंजेस पर वो काबू पा सकेंगे? देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर हमेशा ये थॉट प्रोसेस रहा है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो इकॉनमी के हवाले से ज़्यादा बेहतर ग्रिप रखते हैं और ख़ास तौर पे जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो तब से लेकर अब तक पार्टी के अपने अंदर भी जो है वो एक डिवीज़न पाया जाता है इस सिलसिले में, और इसहाक डार साहब जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब की कई पॉलिसीज से इत्तफाक नहीं करते रहे। ये मैं आपको बिल्कुल अंदर की खबर बता रहा हूँ और इस सिलसिले में एक पार्टी के अंदर ये दो कैंप्स का एक तासुर जो है वो उभरता रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने इससे पहले जब मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है वो लंदन गया था तो वहाँ पे जाके ये दरख्वास्त की गई थी कि लंदन से जो मैसेजेस आते हैं वो इस तरह का तासुर आता है जैसे पार्टी दो कैंप्स में डिवाइडेड है और ये कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा। तो जिसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब को पूरा एक फ्री हैंड दिया गया था कि आप जिस तरह काम करना चाहते हैं आप करें। इसहाक डार साहब थोड़ा सा पसे पुष्ट में चले जाएंगे। उसके बाद IMF के साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से बात हो या टैक्सेशन को बढ़ाने के हवाले से कड़वा घूंट हो, ये मिफ्ता इस्माइल साहब के पल्ले ही आया और उन्होंने ही ये सब कुछ जो है वो संभाला। अब पिछले तकरीबन हफ्ते 10 दिन से ये खबरें गर्म थी और इस्लामाबाद के हल्के ये कह रहे थे कि इसहाक डार साहब की वापसी होने जा रही है और हो सकता है कि आगे चल के खजाना का जो वज़ारत खजाना का जो पोर्टफोलियो है वो भी इसहाक डार साहब के पास ही आए। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा जो मसला यही था, उनके ऊपर जो बनने वाले मुकदमात थे वो एक सबसे बड़ी रुकावट है इस सारे मामले के अंदर। बिल्कुल ठीक। अब देखना ये है कि इसहाक डार मुल्क में आकर इन तमाम तर मसाइल और चैलेंजेस पर किस हद तक काबू पाने में कामयाब हो पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर अली खान साहब और खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे।
اور لاہور سمیت ملک بھر میں جان بچانے والی ادویات کی قلت پیدا ہو چلی ہے۔ لوگ میڈیکل سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق خام مال پر سیلز ٹیکس کے سبب پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے، اس لیے ادویات تیار کرنا ممکن نہیں رہا۔ دیکھیے دانیال عمر کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی جان بچانے والی ادویات کی قلت، مریض اور لواحقین ایک سے دوسرے میڈیکل سٹورز کا چکر لگانے پر مجبور۔ فارماسسٹ کا بس ایک ہی جواب کہ دوائیاں دستیاب نہیں۔ مارکیٹ سے غائب ادویات میں خون پتلا کرنے والی، بخار اور درد کی گولیاں شامل، ذہنی تناؤ، جوڑوں، دمے اور کینسر کے مریضوں کے لیے ادویات بھی موجود نہیں۔ لیبارٹریز میں ٹیسٹ کے دوران استعمال ہونے والی ادویات بھی غائب۔ کولیسٹرول، بلڈ پریشر کی دوائیوں کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ واحد پین ریلیور ہے وہ پینڈال ہے، تو خواتین کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس کے علاوہ پیشنٹس کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور پھر یہ کوئی ایسا سالٹ نہیں ہے کہ جو ناپید ہو گیا ہے۔ جو سی میڈیسن کھا رہا کہتا ہے صرف وہی برانڈ چاہیے، دوسرا برانڈ نہیں چاہیے۔ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے مطابق خام مال پر لگنے والے سیلز ٹیکس کے باعث ادویات تیار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس انڈسٹری میں بھی ڈیزل لگتا ہے، بجلی لگتی ہے، تنخواہ دی جاتی ہے، ڈالر کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ہم 95% را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، صرف 5% ہم لوکل میں بنا سکتے ہیں۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق شہری برانڈز کے بجائے فارمولے کے نام سے ادویات خریدیں۔ کیمرہ مین اظہر اقبال کے ساتھ دانیال عمر، سما، لاہور۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا کہنا ہے کہ دواؤں کی قلت پر میڈیکل ایسوسی ایشن سے میٹنگ کی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ سابق حکومت کی جانب سے 17% سیلز ٹیکس کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ سمری وزیر اعظم کو ارسال کر دی ہے۔ دواؤں کی قلت تھوڑی سی ہوتی جا رہی تھی مارکیٹ۔ ہم نے ایک میٹنگ کی ہے، میڈیکل ایسوسی ایشن ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے ان کا ایک بڑا مطالبہ مانا ہے۔ مطالبہ جائز بھی تھا۔ گزشتہ حکومت نے ان پہ 17% سیلز ٹیکس عائد کر دیا تھا۔ ان کے کلیم واپس نہیں مل رہے تھے اور ان کی پروڈکشن میں کمی آ رہی تھی۔ ایک سفارش بھیجی ہے، امید ہے وزیر اعظم صاحب اس کو قبول کر لیں گے۔ وہ ہم 17 سے گھٹا کر 1% لا رہے ہیں، جس پہ وہ دوبارہ پروڈکشن کے قابل ہو جائیں گے اور مارکیٹ میں جان بچانے والی ادویہ سمیت تمام دوائیں جو ہیں وہ دستیاب ہو جائیں گی۔ اسی شرط پہ ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہے۔ وافر مقدار کو جو ہے نا وہ یقینی بنائیں گے۔ مقدار زیادہ آ جائے گی تو پھر وہ پرائس ڈاؤن ہو جائے۔ دوائیں مہنگی ہوئی تھی، میں نے ایک دوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سستی بھی کر کے دکھائی آپ کو 600 روپے۔ تو ملک بھر میں جان بچانے والی ادویات کی قلت سے متعلق سما کی خبر پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز سے ملاقات کی ہے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے دانیال عمر سے۔ دانیال بتائیے ملاقات میں کیا بات ہوئی؟ دیکھیں سما نے آج معاملہ اٹھایا تھا کہ مارکیٹ میں کئی جان بچانے والی ادویات ہیں جن کی قلت سامنے آ رہی ہے، جس کے بعد ہنگامی ملاقات آرگنائز کی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے، جس کے اندر وفاقی وزیر صحت قادر پٹیل اور چیئرمین FBR بھی موجود تھے، اور ادویات ساز کمپنیوں کے جو مالکان ہیں انہوں نے اپنی جو مشکلات ہیں، خاص طور پر جو سیلز ٹیکس لگایا گیا تھا ان کے اوپر 17%، جس کی وجہ سے خام مال منگوانے میں ان کو مشکلات کا سامنا تھا، اور اس وجہ سے ہی دوائیوں کی پروڈکشن جو ہے وہ روک لی تھی، جس کے اوپر ان کو کہا ہے مفتاح اسماعیل جانب سے کہ ادویات ساز کمپنیوں کو ہم ریلیف دیں گے۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے اور جلد ہی اس کا اعلان جو ہے آپ کا دانیال تفصیلات کے لیے۔ اور ملک میں کورونا پھر سے سر اٹھانے لگا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مہلک وائرس نے مزید 2 افراد کی جان لے لی ہے۔ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 22% سے بڑھ چکی ہے۔ NCOC نے اندرون ملک سفر کے دوران ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے۔ کورونا کی قاتل وبا ایک بار پھر ملک بھر میں خطرے کی گھنٹی بجانے لگی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 2 مریض زندگی کی بازی ہار گئے، 382 نئے مریض سامنے آ گئے۔ کورونا کے شکار 87 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 2.85% تک جا پہنچی۔ کورونا کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر حکومت نے اندرون سندھ ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔ جہازوں میں، ٹرینوں میں، جہاں لوگ سفر کرتے ہیں اور کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے جہاں لوگوں کا، محفلوں میں اور اس طرح کی جو بند جگہوں پر، اس میں ماسک کا جو ہے نا وہ استعمال لازمی کر دیا ہے۔ سب سے بڑے شہر کراچی میں خطرہ زیادہ بڑھ گیا، جہاں کورونا کیسز کی شرح 22% سے زیادہ ہو گئی۔ اسلام آباد میں مثبت کیسز کی شرح 2.31، جبکہ حیدرآباد میں 0.32% ہو گئی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عوام کو
امپاور کرے اور ان کے راستے سے ترقی کے روڑے ختم کرے، پاکستان کی معیشت کو ان بیجا پابندیوں سے آزاد کرے جو ہم نے ریڈ ٹیپ کے نام پہ پاکستان کی معیشت پہ مسلط کر رکھی ہیں۔ کل ماہرین، بزنس مین، ایکیڈیمیا، ایکسپرٹس، پروفیشنلز کی آراء کے روشنی میں ہم ایسے ہی ایجنڈے کو مرتب کریں گے جو پاکستان کی تیز تر ترقی کے عمل کو انشاءاللہ ممکن بنائے گا۔ کل کی کانفرنس کا عمل ایک دن کی مشاورت سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ ان تمام گروپس کو ہم مستقل بنیادوں پر اپنا شریک سفر رکھیں گے اور اگلے سال کے دوران ان تمام اصحاب سے، خواتین و حضرات سے جو ملک کے طول و عرض سے اپنے خرچے پر آ رہے ہیں، اور میں یہاں پر یہ بات ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی ایکسپرٹس اور پروفیشنلز جو اوورسیز ہیں انہوں نے جتنی اوور ویلمنگ سپورٹ دی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ان کا جذبہ بے مثال ہے۔ چند پروفیشنلز اپنے خرچے پہ امریکہ سے، برطانیہ سے، مڈل ایسٹ سے سفر کر کے صرف کانفرنس میں ایک دن شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ میں ان سب اوورسیز پاکستانیز کو، پروفیشنلز کو جو مایہ ناز عہدوں پر فائز ہیں، جو ٹاپ پروفیشنلز ہیں، اس جذبے پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر سے، کراچی سے لے کر پشاور تک تمام صوبوں سے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر احسن اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معیشت کو پابندیوں سے آزاد کرنا ہوگا۔ افسوس ہے کہ وطن عزیز ابھی تک ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست منظور کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر نئے ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور سے ارشد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے حکم سنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے پی ٹی آئی کی زینب عمیر سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے کہ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 224 کی شق 6 کے تحت الیکشن کمیشن فوری نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ موقف قانون کے مطابق نہیں کہ 20 نشستیں خالی ہونے سے صورتحال تبدیل ہوئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا تھا جس کے خلاف ہم آئے تھے۔ اس فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم جو پی ٹی آئی کی لسٹ میں سے جو ہیں کینڈیڈیٹس ان کو نوٹیفائی نہیں کریں گے مائنورٹی سیٹس اور ویمن سیٹس پہ، اور ہم انتظار کریں گے کہ جو 20 جنرل سیٹس کے الیکشن بائی الیکشن ہو رہے ہیں اس کے رزلٹ کے اوپر ہم دوبارہ سے کیلکولیٹ کریں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے الیکشن کمیشن کے اس موقف کی حمایت کی کہ 20 نشستیں خالی ہونے سے صورتحال تبدیل ہوئی اور اس وجہ سے نوٹیفیکیشن کا اجرا نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے انکار نہیں کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ کیمرامین خاور محمود کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم کیا ہوگی، یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 5 مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم تبدیل ہو جائے گی۔ حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تو انہیں ایوان میں 197 ووٹ ملے۔ حمزہ شہباز کو ووٹ دینے والے پی ٹی آئی کے 25 ارکان اسمبلی ڈی سیٹ ہو گئے، جس کے بعد ایوان میں ارکان کی تعداد 346 رہ گئی۔ حکومتی اتحاد کی بات کریں تو نون لیگ کے 164 ارکان، پیپلز پارٹی کے 7 ارکان، راہ حق پارٹی کا 1 ووٹ اور 4 آزاد امیدوار ملا کر یہ تعداد 176 بنتی ہے۔ 25 منحرف ارکان ڈی سیٹ ہونے کے بعد تحریک انصاف کی 158 نشستیں ہیں۔ پی ٹی آئی کو کاف لیگ کے 10 ارکان کا ساتھ بھی حاصل ہے۔ 5 مخصوص ارکان کو جمع کریں تو 173 کا نمبر بنے گا۔ مخصوص نشستوں کے بعد بھی حکومتی اتحاد کا اپوزیشن پر پلڑا بھاری رہے گا۔ تاہم سادہ اکثریت برقرار رکھنے کے لیے 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی الیکشن میں حمزہ شہباز حکومت کو کم از کم 10 سیٹوں سے جیتنا ہوگا۔
فرانس نے پاکستان کے ذمہ 10 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا قرضہ 6 سال کے لیے مؤخر کر دیا۔ معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ قرض ادائیگی G20 ممالک کے فیصلے کے تحت مؤخر کی گئی۔ اور افسوس، اب تک پولیو وائرس کا مکمل خاتمہ نہیں کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، لکھا ملک کے 25 حساس اضلاع میں انسداد پولیو مہم چلائی جا رہی ہے۔ آئیے پولیو کا خاتمہ کریں اور اسے ہمیشہ کے لیے شکست دیں۔ اربوں روپے کے خفیہ اخراجات کے حوالے سے دستاویزات میں پیپلز پارٹی دور کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ ملوث نکلے۔ اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے ذوالفقار علی مہتو سے۔ جی ذوالفقار علی، اپڈیٹ کیجئے، کیا بات سامنے آئی ہے دستاویز میں؟ جی، دستاویزات سے اب یہ بات سمجھ آئیے کہ جو پچھلے ہفتے ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں 27,100 ارب روپے کے ایسے خفیہ اخراجات کیے گئے پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور میں، جن کا نہ پنجاب پاکستان کے بجٹ کی کتابوں میں کہیں ذکر ہے اور نہ ہی کہیں پہ ان کو پورٹفار کیا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ وہ خفیہ اخراجات کی جب ہم نے اس کے اوپر چھان بین کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اخراجات جو ہیں وہ عبدالحفیظ شیخ جو پی ٹی آئی دور میں وزیر خزانہ اور مشیر خزانہ رہے ہیں ان کے ادوار کی کہانی ہے، اور انہوں نے یہ کہانی یہاں ہی نہیں بلکہ جب وہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2010-11 میں 12-13 میں ان کے مشیر تھے اور وزیر تھے، تو اس وقت بھی ان کے کھاتے میں ایسے اخراجات نکلے ہیں۔ انہوں نے مثال کے طور پر 2011-12 میں بھی اس طرح کے 71 ارب جو ہیں وہ خرچ کیے، اور 96 ارب 80 کروڑ روپے انہوں نے 11-12 میں خرچ کیے، اور 12-13 میں بھی انہوں نے 382 ارب روپے کے ایسے اخراجات جو ہے وہ کیے تھے۔ یہ وہ اخراجات ہیں جن کا نہ کبھی کوئی آڈٹ ہوا ہے اور نہ ہی یہ وہ اخراجات ہیں جن کی پارلیمنٹ سے منظوری لی گئی ہے۔ تو اب ان کی منظوری کے لیے 2022-23 کے بجٹ میں جو پی ٹی آئی کے 3 سالہ اخراجات ہیں ان کی منظوری لی گئی ہے، اور عبدالحفیظ شیخ نے جو پیپلز پارٹی کے دور میں یہ خفیہ اخراجات کیے ہیں ان کی منظوری انہوں نے جب وہ مشیر خزانہ پاکستان تھے پی ٹی آئی دور میں، تو انہوں نے ان اخراجات کی بھی پیپلز پارٹی کے 3 سالہ دور کے اخراجات کی منظوری بھی 2020-21 بجٹ کے ساتھ دے لی ہے۔ تو اس کے اوپر بہت بڑی ایک انویسٹیگیشن بنتی ہے اس لحاظ سے کہ یہ پارلیمنٹ سے بھی خفیہ اخراجات ہیں اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے بھی خفیہ ہیں، ان کو آڈٹ نہیں ہوا، اور ان کے پاکستان کے جو تمام بجٹ ہیں جو پارلیمنٹ سے منظور ہوئے ہیں کیونکہ یہ اخراجات ان میں پروجیکٹ نہیں ہوتے، تو یہ وہ ان کی منظوری تو ایک طرف، لیکن ان کا جو ہے وہ آڈٹ ہونا، اسپیشل آڈٹ ہونا اور ان کی انکوائری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ خفیہ اخراجات ہیں اور پارلیمنٹ سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ ٹھیک، اربوں روپے کے یہ خفیہ اخراجات ہیں جس کے حوالے سے دستاویز سامنے آئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے ذوالفقار علی۔ سندھ کے 14 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا میدان تیر نے مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق لاڑکانہ، کشمور، کند کوٹ اور خیرپور میں جیالوں نے کلین سویپ کیا۔ ڈھیرکی کے 11 وارڈز اور مٹھی کے محاذ پر بھی پیپلز پارٹی نے فتح کا جھنڈا لہرایا۔ بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ، سندھ کے 4 ڈویژنز کے 14 اضلاع کے الیکشن۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج، پیپلز پارٹی والے میدان مار گئے۔ حکمران جماعت نے لاڑکانہ، کشمور، کند کوٹ، خیرپور میں کلین سویپ کیا۔ لاڑکانہ سے سہیل انور سیال کے بھائی شاہ رخ سیال جیت گئے۔ سکھر میں خورشید شاہ کے بیٹے زیرک شاہ کامیاب ہوئے۔ مٹھی کے 15 میں سے 14 وارڈز پر جیالے جیت گئے۔ مٹھی وارڈ نمبر 13 میں 10 بار گنتی کے بعد آزاد امیدوار فاتح قرار پائے۔ لاڑکانہ، رتو ڈیرو اور نو ڈیرو کے تمام 17 وارڈز، ڈگری کے 9 وارڈز میں پیپلز پارٹی نے میدان مارا۔ میونسپل کمیٹی خیرپور کی 29 میں سے 21 نشستیں پیپلز پارٹی کے نام رہیں۔ آزاد امیدوار 3 اور تحریک انصاف نے 1 نشست حاصل کی۔ کشمور میں بھی پیپلز پارٹی نے 11 وارڈز میں کلین سویپ کیا۔ ٹاؤن کمیٹی ڈھیرکی کی 14 میں سے 11، گھوٹکی کے 6 میں سے 4 وارڈز پی پی کے نام رہے۔ سکھر کے بلدیاتی انتخابات میں مجموعی طور پر پی پی کامیاب ہوئی۔ 32 یو سیز میں سے 26 نشستیں حاصل کی، جبکہ 3 آزاد اور 2 پی ٹی آئی کو ملی۔ پنواخر میونسپل کمیٹی کے 16 میں سے 11 وارڈز پر پی پی کامیاب ہوئی۔ 2 نشستیں جے یو آئی کے اقلیتی امیدواروں نے حاصل کی۔ روڑی کے سارے وارڈز جیالوں کے نام رہے، تاہم خانپور میں جے یو آئی اور نیشنل پیپلز پارٹی کا اتحاد کامیاب ہوا۔ خیرپور کے 29 میں سے 23 وارڈز میں پیپلز پارٹی نے میدان مارا۔ میرپور ماتھیلو کی 13 یونین کونسلز میں سے 8 پر پی پی کامیاب ہوئی۔ نوشہر و پیروز میں بھی پیپلز پارٹی نے 16 میں سے 13 نشستیں اپنے نام کر لیں۔
बस बहुत हो चुका। MQM के साथ मुआहदे पर अमल न किया गया तो बहादुराबाद ऑफिस को ताले डालकर सड़कों पर आएंगे। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर का दो टोक पैगाम, कहा हल्का बंदी और वोटर्स लिस्टों का तनाज़ा हल किया जाए, अंदरून सिंध जैसे इलेक्शन कराची हैदराबाद में न कराए जाएं। हम अपने वोट पे डाका नहीं डालने देंगे। हमारे वोट पे पहले ही पिछले 18 के इलेक्शन में डाके डल चुके हैं, अब हम नहीं होने देंगे। हमारे साथ बैठे, हम इसको एमिकेबली रिजॉल्व करना चाहते हैं। डिलिमिटेशन के हवाले से, इलेक्टोरल लिस्ट के हवाले से अगर इलेक्शन कमीशन ने मेरी इन बातों का नोटिस नहीं लिया तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा और सिंध गवर्नमेंट को। शहबाज शरीफ साहब और जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, नर्म लहजे को एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव लें। आपने हमें आधा गिना हुआ है, फिर भी हम कड़वे घूंट पी के आपके साथ इस लहजे में ही बात कर रहे हैं। सड़क पे नहीं है क्योंकि हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्रीमेंट हमारा इन लेटर एंड स्पिरिट आप इंप्लीमेंट करोगे, जो कि आपने वादा किया है। अगर आप मुनहरिफ होते हो फिर हम भी हैदराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे, क्योंकि इनफ इज इनफ ने हर इदारे के सामने ये बात रख दी है। सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों के लिए सस्ती और जदीद सफरी सहूलत का आगाज कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बस में सफर करके पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर मरीर हॉल्ट से टार तक बसेस चलाई जाएंगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। कराची वालों की दुआएं रंग ले आई हैं और 14 साल से बरसर इख्तिदार सिंध हुकूमत ने बिला आखिर शहर के लिए पीपल्स बस सर्विस का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह के मौके पर बस में सफर करके उसकी सहूलियात और सर्विसेज का जायजा भी लिया। इसी पीपल्स बस सर्विस के नाम से जो है वो बसें चलाई थी, 10 बसें, जो कि 10 माह बाद ही गायब हो गई। वो बसें कहाँ हैं? देखिए जी, पहले अगर कोई बस सर्विस चली थी और वो बंद होगी तो अलग बात है, लेकिन इसको हमने प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इस बस सर्विस को बगैर किसी नागे के आवाम के लिए ये मुसलसल चलती रहे। सिंध हुकूमत के ऐलान के मुताबिक पहले मरहले में पीपल्स बस सर्विस की 25 बसें मुसाफिरों को सफर की जदीद और सस्ती सहूलियात फराहम करेंगी। आज से हम इसको नियरली कोई 25 बसेस आज से स्टार्ट हो रही हैं और ये इससे विद इन अ मंथ टाइम ये 250 बसों तक चला जाएगा। जो माजूर अफराद हैं उनके लिए रैम्प्स बने हुए हैं कि जब कोई माजूर अफराद इसमें आना चाहे तो अपनी व्हील चेयर पे वो हम उसको पुल करेंगे और यहाँ पर ये पार्क्स हैं जहाँ पर वो बैठ सकते हैं। पास आपके फ़ोन्स भी, आप अगर घर से निकले हुए और आपके पास आपका चार्जर नहीं है तो इसमें चार्जिंग पोर्ट्स बेसाब दिए हुए हैं, हर सीट के साथ ही दिया हुआ है। सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक चलने वाली पीपल्स बस सर्विस में 50 से ज्यादा अफराद सफर कर सकते हैं, जिसका कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए रखा गया है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। तो कराची के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली बस सर्विस के लिए पहले मरहले में 120 बसें लाई गई हैं। ये बस सर्विस किन रूट्स पर चलेगी, ये जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, सिंध हुकूमत के ऐलान के मुताबिक पहले मरहले में पीपल्स बस सर्विस की 120 बसें शहर के मुख्तलिफ 7 रूट्स पर सफर की जदीद और सस्ती सहूलियात फराहम करेंगी। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये रूट्स कौन कौन से होंगे। ये बस सर्विस शहरियों को मॉडल कॉलोनी से टावर, नागन चौरंगी से कोरंगी इंडस अस्पताल, नागन चौरंगी से ही सिंगर चौरंगी, मौसमियात से डॉकयार्ड, सुरजानी से साइट एरिया और औरंगी से सिंगर चौरंगी और मौसमियात से बल्दिया के दरमियान चलाई जाएंगी। इन बसों में 80 अफराद सफर कर सकते हैं, जबकि कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा किराया इस बस का 60 रुपए रखा गया है। ग्रीन लाइन के बाद पीपल्स बस सर्विस कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक और इनकलाबी तब्दीली लेकर आएगी। वेलकम बैक। DGMDA की तैनाती का मामला, डायरेक्टर जनरल मलिए डेवलपमेंट अथॉरिटी के नोटिफिकेशन की मुअत्तली का हुक्म वापस ले लिया गया। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, इस मामले की मज़ीद तफसीलात बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया था और उस हुक्म के तहत जितने भी डेपुटेशन पे आए हुए अफसरान थे उन्हें अपने महकमों में वापस भेजने का हुक्म दिया गया था और जितने अफसरान का इंतजाम हुआ था दूसरे महकमों में उन्हें भी वापस भेजने का हुक्म दिया गया था। इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत एक दरख्वास्त दायर की गई हाई कोर्ट में और अदालत को बताया गया कि जो DGMDA हैं मोहम्मद सुहेल, अब वो भी इस अहकामात के ज़मरे में आते हैं, इसलिए उन्हें ओहदे से हटा दिया जाए
اور انہیں عدالتی حکم کے تحت معطل کر دیا گیا تھا ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے. تاہم آج عدالت کو بتایا گیا کہ جو سپریم کورٹ کا احکامات تھے اس کی غلط تشریح کی گئی اور غلط تشریح کے نتیجے میں جو محمد سہیل ہیں ڈی جی ایم ڈی اے انہیں ہٹا دیا گیا عہدے سے. تاہم عدالت نے وہ جو محمد سہیل کو ہٹانے کا حکم نامہ تھا وہ معطل کیا ہے اور فریقین کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ سماعت پر وہ تیاری کر کے آئے. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. پاکستان اور فرانس کے درمیان قرض واپسی مؤخر کرنے کا معاہدہ طے پا گیا. پاکستان کے ذمے 10 کروڑ 70 لاکھ ڈالر واجب الادا قرض 6 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا. قرض واپسی مؤخر کرنے کے معاہدے پر سیکرٹری اقتصادی امور اور فرانس کے سفیر نیکولس نے دستخط کیے. اقتصادی امور ڈویژن کے مطابق پاکستان کے ذمے 10 کروڑ 70 لاکھ ڈالر قرض جولائی اور دسمبر 2021 میں واجب الادا تھا جو 6 سال کے لیے مؤخر کیا گیا ہے. قرض ادائیگی G20 ممالک کے فیصلے کے تحت مؤخر کی گئی. اعلامیے کے مطابق پاکستان کو قرض واپسی کے لیے 1 سال کی اضافی مہلت بھی ملے گی. یہ مہلت 6 سال کی توسیع شدہ مدت کے علاوہ ہوگی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے جیولن تھرو اسپیشلسٹ ارشد ندیم کہتے ہیں کامن ویلتھ گیمز میں میڈل لے کر آئیں گے. 90 میٹر کی تھرو ان کا ہدف ہے. میں ساؤتھ افریقہ گیا ٹریننگ کے لیے اور میں نے 2 ماہ ٹریننگ کی اور ماشاءاللہ کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. تو میں بھی بہت ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ 90 پلس انشاءاللہ تھرو کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کے لیے اچھے سے اچھا پرفارم کروں اور میڈل جیت کے لے کے آؤں. ورلڈ لیول میں جو جیولن اپنا کمپٹیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ ورلڈ لیول کے جیولن ہے تو ان کی پرائز بھی تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہے. اور اب فرار ربانی کی زبانی جانتے ہیں اسلام آباد میں سجی شام کا احوال جو رہی سر اور تال کے نام. ساز اور آواز کی یہ محفل سجی ہے اسلام آباد میں جہاں موسیقی کا جادو سننے والوں کے سر چڑھ کر بول رہا ہے. تبھی تو سننے والے جھوم رہے ہیں. ماحول ایسا بنا کے شائقین کو خود پر قابو نہ رہا. بھر کر ہم ناچے ہیں، بہت زیادہ انجوائے کیا. کافی وقت سے ساری چیزیں اسلام آباد میں بند تھی اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے اسلام آباد کے لیے بہت ضروری تھی. بہت مزہ آ رہا ہے، میں نے تو فلی انجوائے کیا انوالو ہو کے. I loved it. موسیقی کی اس محفل کو گلوکاروں نے بھی بھرپور انجوائے کیا کیونکہ انہیں مداحوں کی طرف سے بھرپور رسپانس جو ملا. کیمرہ مین ایاز عباسی کے ساتھ فرار ربانی، سما، اسلام آباد. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ہر خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.